کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ایوحد اللہ، کہ اللہ کو ایک خدا مانا جائے، وحدہ لا شریک مانا جائے، مجھے اس نے یہ تعلیم دے کر بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ یشرک بہ شیء، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے حکم دی ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ یہ ساری بات سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا، فقلت، میں نے کہا، اب یہاں سے بات سننے والی ہے جو حضرت بلال کے متعلق ہے، فرمایا فمن معک علی ھذا، اس مشن پر، اس نظریے پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا کون ہے؟ آپ کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ اس کو تو نہیں پتا، وہ تو باہر سے آیا مسافر ہے۔ اب سنیے، یہاں نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اسی حدیث کا جملہ ہے، اسی حدیث کا جز ہے۔ فرمایا فقال حر وعبد، دو آدمی ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ ابو بکر و بلال، اور کہا کہ اس دن جو آزاد تھا حر، اس سے مراد حضرت ابو بکر تھے، اور جو غلام تھا اس سے مراد حضرت بلال۔ تو یہ حضرت بلال کی شان، حضرت بلال کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بلال تو وہ ہے کہ جو غلامی کی حالت میں اسلام قبول کر رہے، اور غلام بھی کس کا؟ امیہ ابن خلف کا، اور ان کو پتہ ہے نتائج کا کہ ظلم میرے اوپر ہوں گے، تشدد ہوگا، میرے راستہ روکا جائے گا، میرے اوپر ہر قسم کی بدبریت کا بازار گرم ہوگا، لیکن حضرت بلال کی عظمت کو سلام کہ ابھی آزاد ہی نہیں ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ آقا علیہ السلام معراج میں جب تشریف لے گئے تو واپس آ کر، یہ مختلف قسم کی روایات ہیں تو میں اس کو خلاصہ کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے بلال، جب میں جنت میں گیا تو جنت میں مجھے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، بلال مدینے کی سرزمین پہ چل رہا ہے، بلال کے پاؤں میں وہ جوتے ہیں جو مدینے کے فوجی نے بنایا ہے، بلال مدینہ کی زمین پر اور گلیوں میں چل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے جنت کے اندر حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ سنائی، اور آپ نے پوچھا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے جو عرض کیا جواب، اس کا جواب سنیے، خلاصہ دو چیزیں اس میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت پڑھے بغیر اذان نہیں دیتا ہوں، یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، یہ بھی ایک سنت نماز ہے، نفل نماز ہے۔ اور دوسرا کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ صرف نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ جمعے کے جمعہ وضو کرتے ہیں، جو عیدین پڑھتے ہیں وہ عیدین سے عیدین وضو کرتے ہیں۔ اور یہاں اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ہر وقت باوضو رہنا، یہ گفتگو کی عبادت ہے۔ اور نفل نماز، جب نفل نماز پڑھنے کا یہ درجہ ہے تو فرائض نمازوں کا کیا درجہ ہوگا؟ حضرت بلال کا وضو کرنا اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لینا، اس نے حضرت بلال کو اتنا اونچا کر دیا کہ ان کا مقام اور ان کا جنت کے اندر چلنے کی آہٹ سنائی دی نبی کریم علیہ السلام کو۔ تو مجھے بتائیے جو بندہ فرض نماز کا اہتمام کرے گا اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول نے یہ جو اعزاز بخشا مؤذن رسول کا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے یہاں تو مؤذن رسول کی اہمیت نہیں ہے نا۔ ابھی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ مؤذن رسول کی کیا اہمیت ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اکمل عناق یوم القیامہ المؤذنون، قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں مؤذنین کی ہوگی، جو اللہ کے لیے دنیا کے اندر
اذان دے کے اللہ کی صدا کو بلند کیا کرتے تھے، کلمہ توحید کی آواز لگاتے تھے۔ اذان دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ کرام میں یہ شوق ہوتا تھا کہ جب کبھی موقع مل جائے تو اذان کی سعادت حاصل کرے۔ صحابہ کا یہ مزاج ہے، اذان دینے کی تو طلب رکھتے ہیں، امامت کروانے کی طلب نہیں رکھتے۔ امامت کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی اور آگے بڑھ کے پڑھا دے، سب پڑھانے والے، لیکن اذان میں آگے بڑھ، ہم الٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم مصلی میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا دیں، امام بن جائیں، اور اذان کے لیے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو مؤذنین کی بڑی فضیلت ہے، جو 40 دن اذان دیتا ہے وہ حضرت بلال کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور قیامت کا دن ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو اونٹنی اور سواری آئے گی اس کا سونے کا کجاوا ہوگا، حضرت بلال کے ہاتھ پہ رسی ہوگی، اور جب نبی کریم علیہ السلام جنت میں سب سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے تو آپ کی اس رسی کی جو نکیل ہوگی اور جو مہار ہوگی وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، تو حضرت بلال اپنے ساتھ تمام قیامت تک کے مؤذنین کو لے کر جنت میں داخل ہوگی۔ بات سمجھ آئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر حضور نے ان کو اپنا مؤذن رسول مقرر کر دیا۔ ایک ہے آج کے کسی انسان کا کسی کو کوئی عہدہ دینا، کسی کو وزیر اعظم بنا دو، کسی کو صدر بنا دو، لیکن جس شخصیت کو نبی کریم علیہ السلام کوئی عہدہ اعزاز بخش دے اور پھر وہ بھی وہ مؤذن رسول، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی شہادت ہے۔ یہ وہ قربانیاں تھی حضرت بلال کی، وہ مجاہدات تھے جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی پداش میں برداشت کیے تھے۔ آج اللہ رسول کے ہاں وہ مقام حاصل ہوا کہ اتنے بڑے مؤذن رسول بن گئے، جب بھی نبی کریم علیہ السلام ساتھ ہوتے تھے تو ہر وقت حضرت بلال اذان دیا کرتے۔ مسجد نبوی کی طرف سنیے، 2-3 واقعات آپ کو سنانے ہیں بڑے ایمان افروز۔ نبی کریم علیہ السلام کا 11 ہجری بروز پیر 12 ربیع الاول کو انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک آپ کا میت جسم مبارک چارپائی پہ پڑا رہا اور کپڑا ڈال کر 3 دن تک معاملات طے ہوتے رہے۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے، کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا۔ ایک حکمت بتا رہا ہوں، کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی میت کو 3 دن تک رکھا اور خود جو ہے وہ خلافت میں لگے رہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بڑے صحابہ موجود تھے اور نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ تو ہو نہیں سکتا تھا اور نہ ہوا، تو 10 کی ٹولیاں پہلے فرشتے آ کر وہ درود و سلام بھیجتے رہے، زیارت کرتے رہے، اور پھر انسانوں کی باری آئی، صحابہ کی باری آئی، تو اندر تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ سارے لوگ اکٹھے آ جائیں۔ 10 کی ٹولیوں میں آتے تھے، حضور کی زیارت کرتے، درود و سلام پڑھتے، حضور کا بوسہ دیتے، زیارت کرتے، کپڑا ڈال دیتے اور واپس چلے جاتے۔ تو 1,24,000 تو اس وقت صحابہ کرام تھے، کتنے لوگ تھے اور کتنا وقت چاہیے تھا، یہ تو 3 دن بھی تھوڑے تھے، بات سمجھ آ رہی؟ خیر، ان 3 دنوں کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے۔ 4 کے وقت تقریباً نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ملال ہوتا ہے، اور اسی دن ظہر کی نماز آ گئی، اسی دن ظہر کی نماز آ گئی۔ سنیے، اب وہ صحابہ ہیں، نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ بے شک بہت بڑا غم تھا، بہت بڑی قیامت صغریٰ برپا تھی، صحابہ پہ لرزہ طاری ہو چکا تھا، کئی صحابہ بے ہوش ہو چکے ہیں حضور کے انتقال کو دیکھ کر، لیکن اللہ کا حکم نماز تو وہ حضور سے سیکھ چکے ہیں کہ اس کو کیسے مقدم رکھنا ہے۔ اب نعوذ باللہ ہماری طرح وہ نہیں تھے، ہمارے یہاں کوئی غمی خوشی کا موقع نماز معاف، نماز ختم، میت کو دفن کر کے آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں اور سطر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نماز نہیں۔ بھائی وہاں اس موقع میں بھی اگر ہم نماز نہیں قائم کر رہے تو پھر کب پڑھیں؟ میت کو اپنی دفنا کے آ رہے ہیں، 3 دن سو کے چل رہے ہیں اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ اب ظہر کی نماز کا جب وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینی شروع کی، تو اذان کے دوران جب وہ اشہد انک محمد رسول اللہ پہ پہنچے، اذان دیتے دیتے تو اذان نہ دے سکے، ہچکی تاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگے جب میں حضور کی موجودگی میں اذان دیا کرتا تھا تو سامنے حضور کو دیکھ کے کہتا تھا اشہد انک محمد رسول اللہ، اور آج حضور موجود نہیں ہے میرے سامنے،
میں بلال حضور کی غیر موجودگی میں عذاب نہیں دے سکتا.